بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، اور وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور میری نبوت اس وقت بھی ثابت تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ مٹی و گارے کے درمیان میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ انہوں نے جو خصوصی دعا کی تھی، میں ان کی دعا ہوں دنیا میں آنے کے لیے، و بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی ان کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں، و رؤیا ام التی رأت حین ودعتنی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں کہ پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت جو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ نے یہ خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کہ ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور ایسا ہے کہ جس نے شام کے محلات تک کو روشن کر دیا ہے، یعنی اتنا زیادہ پھیل گیا کہ شام کے اندر پہنچ گیا، شام تک، دیگر ممالک اور بلاد عرب تک پہنچ گیا، اور اس نے سارے کا سارا وہ شام اور سارے کا سارا علاقہ جو ہے روشن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، ہمیں بتائیں کہ آپ نبی کب بنے، آپ کے لیے نبوت کب لازم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے کب نوازا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لو کہ وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، ابھی جسم کے اندر ان کی روح داخل نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ سسٹم چل رہا تھا، یہ تسلسل ابھی باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے نبوت عطا فرما دی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب سوال جو صحابہ کا وہ یہی ہے کہ واجبت لک نبوہ، کہ آپ کے لیے نبوت کب لازم ہوئی، آپ نبی کب بنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ تو آج کچھ لوگوں کو 14 صدیوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی نہیں، آپ نبی جو ہیں ابھی اپنی بعثت میں ہی آ کر بنے ہیں، تو یہ سارے شیطانی خیالات ہیں، اور یہ سیدھی سامنے احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ ہاں اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ اعلان نبوت علیحدہ چیز ہے،
لیکن نبوت کا مل جانا علیحدہ چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت وہ 40 سال کے بعد کیا اپنی ظہری حیات کے اندر، لیکن آپ نبی اس وقت سے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نبوت بھی مل گئی تھی، اور نبوت کیسی کہ اللہ کے ہاں اس وقت بھی میں لکھا ہوا تھا کہ خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور فضیلت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ ایسے نور ہیں کہ جو پوری کائنات کے اندر پھیل جانے والے ہیں۔ جو آپ کی والدہ علیہ رحمہ جو خواب دیکھ رہی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے پورے ملک شام کو گھیر لیا ہے، اور اس کی روشنی پورے ملک شام تک، اور دیگر روایات کے مطابق یہ ہے کہ شام، بصرہ اور جتنے اس وقت کے بڑے بڑے ملک تھے سب کو اس نور نے جا کر ڈھانپ لیا، اور ان تمام ملکوں کے اندر، تمام شہروں کے اندر وہ نور پھیل گیا ہے۔ تو آج دیکھ لیں دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور ایمان والے اپنی استطاعت، اپنے ایک جذبے سے، اپنے شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ مومنین کے لیے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔